تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا نہیں رہنا نہیں رہنا، تو پھر یہ میں کس چیز کی، پھر یہ تکبر کس چیز کا، پھر یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت کس چیز کی؟ اس مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اتنی نفرت انڈیا والوں سے نہیں کرتے، اتنی نفرت اسرائیل سے بھی نہیں کرتے جتنی نفرت اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تمہیں کس بد نظرے کی نظر لگ گئی میری قوم کے نوجوانوں؟ آئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ ہمیں کس بد نظرے کی نظر لگ گئی؟ بچپن کی یاری بھول گئی، بچپن کا پیار بھول گیا، بچپن کی دوستی بھول گئی، ماں کی گودی بھول گئی، ماں کا دودھ بھول گیا۔ ساری زندگی جس دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم دونوں بھائی اکٹھے کھاتے رہے وہ دسترخوان بھول گیا۔ آج تھوڑے بڑے ہی کیا ہوئے، تھوڑا قد ہی کیا بڑھایا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تمہیں یاد ہوگا، تمہیں پتہ ہوگا، جب بوڑھا باپ مر رہا تھا، جب اس دنیا فانی سے جا رہا تھا، تو مرنے سے پہلے پہلے بوڑھے باپ نے تجھے بلایا، بیٹے میرے پاس آؤ۔ جی ابا حضور کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابا حضور نے کہا میرے بیٹے میں چاہ رہا ہوں تو میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے جانے کے بعد میرے ان چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، ان کا حیا کرنا، ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، میرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا باپ چلا گیا، مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ تیسرے دن بزرگوں نے کیا کیا؟ اکٹھے ہوئے، باپ کی عزت والی پگڑی اٹھائی، تیرے سر پر رکھ دی۔ تو 4 دن تو چھوٹے بھائیوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا رہا، ان کے سروں پر 4 دن تو ان کی فکر کرتا رہا۔ 4 دن کے بعد پھر آہستہ آہستہ تو فرعونیت والا روپ دھارنے لگا، آہستہ آہستہ تو پھر چھوٹے بھائیوں کی زمین ہڑپ کرنے لگا، ان کا حق مارنے لگا، چھوٹے بھائیوں کو باپ کی وراثت میں سے حصہ نہ دیا، چھوٹی بہن کو باپ کی وراثت میں سے حصہ نہ دیا۔ آج تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں، تیرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوان، سید کو اتنا بتا دے، مرنے کے بعد بوڑھے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ آج میری قوم کے نوجوان کا حال یہ ہے۔ میری قوم کا نوجوان جب غصے میں آتا ہے تو اپنا بازو اٹھاتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں۔ دوسرا بھائی کہتا ہے خاندان تو کیا، میں تو اس کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں۔ ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات تو یہ ہے کہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے۔ تیری اوقات تو یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ یہ ہے تیری اوقات۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر، گنہگار حسون تے دوزخ سرسی، تیری میری جان برابر، کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا نہیں رہنا نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو قسم اللہ پاک کی تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اللہ کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے کرو،
اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تقیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں، کیونکہ خواب آنکھیں بند کر کے دیکھے جاتے ہیں اور تقدیر سجدے میں سر جھکا کر لکھوائی جاتی ہے۔ زندگی میں مایوس کبھی بھی نہ ہو، کبھی بھی مایوسی، کمزوری، کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ تو لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں۔ یہ ڈپریشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں، ٹینشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں۔ مسلمان کوئی لاوارث ہے کہ ٹینشن لے؟ رب رسول کے ماننے والے بھی پریشان ہوا کرتے ہیں۔ وہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے کہ تم حد میں نہ پریشان ہونا کہ سویرے ملے گا تو شام کو نہیں ملے گا معاذ اللہ، اور شام کو تمہیں دیکھا جائے گا تو صبح نہ دیکھا جائے گا۔ تم اس کریم کے ماننے والے ہو جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔